طاقت کے زور پر آپ تانا شاہ یا پھر یزید کہلا سکتے ہیں، لیکن بادشاہ بننے کے لیے دلوں کو جیتنا پڑتا ہے۔ 4 چیزوں سے نور پیدا ہوتا ہے: خالی پیٹ رہنے سے، گناہوں پر ندامت کر کے رونے سے، اچھے لوگوں کی صحبت سے، امیدوں کو مختصر کرنے سے۔ سب سے خوبصورت احساس تو یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو اللہ اور آپ کے درمیان راز تھی، اور اذان کی آواز سنتے ہی دل موم ہونے لگتے ہیں۔ زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے، تم پر نہیں، اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ صلح رحمی کرنے سے بہت سی نعمتیں ملتی ہیں، اور قطع رحمی سے طرح طرح کی تکالیف اور عذاب آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہ کوئی کسی پر مرتا ہے، نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کا اس دنیا میں آنے اور جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کرتی ہے۔ میں اپنی ماں سے محبت کیوں نہ کروں، جس نے پہلے مجھے اپنے جسم میں، پھر اپنے ہاتھوں میں، اور پھر زندگی بھر کے لیے اپنے دل میں رکھا۔ اللہ کی نافرمانی سے انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے، چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے۔ زندگی کی حقیقت: جو مل گیا وہ بہترین ہے، اور جو نہ مل سکا اسی میں بہتری تھی۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کو دل کی اچھائی اور سچائی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ بس ظاہری خوبصورتی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ زندگی ایک رات ہے جس میں نہ جانے کتنے خواب ہے، جو مل گیا وہ اپنا ہے، ٹوٹ گیا وہ سپنا ہے۔ مغرور نہیں ہوں، بس دور کر لیا ہے خود کو ایسے لوگوں سے جنہیں میری قدر ہی نہیں۔ جو انسان سب سے زیادہ محبت کر سکتا ہے وہی سب سے زیادہ نفرت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ آئینہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، ٹوٹنے پر خنجر بن جاتا ہے۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو، اور شکر ادا کرو اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ چہرے کو سیاہ کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اہل جنت کی کیا علامت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں نہ کوئی مکار آدمی داخل ہوگا، نہ بخیل، اور نہ لوگوں پر احسان جتانے والا۔ دوسروں کے دل سے کینہ و شر کو ختم کرنا ہے تو پہلے اپنے دل سے نکال کر پھینکو۔ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد اخلاقی نحوست اور خوش اخلاقی برکت ہے، جبکہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، آدمی گنہگار کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ خود کو نیک سمجھنے لگتا ہے۔ جب ہم ہر بات کا اپنا ہی ایک مطلب نکالنے لگتے ہیں تو پھر کسی دوسرے کی دلیل کم ہی سمجھ آتی ہے۔ کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑو، کیونکہ بسا اوقات چھوٹی نیکی رضا الہی کا سبب بن جاتی ہے۔ نبھانا ہی مشکل ہوتا ہے، چاہنا تو ہر کسی کو آتا ہے۔ سب پرندے اڑ گئے ہیں دھیرے دھیرے چھوڑ کر، باغباں اب ہے اکیلا عمر کے اس موڑ پر۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ سنو، خدا کے بندے بنو، بندوں کے خدا نہیں۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ اکیلے ہونا اور اکیلے رونا انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ، اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ تمہارا کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی کہ تم بھی۔
4 چیزیں संभाल کے رکھو، نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو اور راستے میں اپنی نگاہ کو۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہے۔ مصلحت کا معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہو لیکن آپ ناسمجھوں کے سامنے خاموشی کو ترجیح دیں۔ دل کا زخم بھی ایک دن بھر جائے گا، نفرت محبت میں بدل جائے گی، ہر چیز نے گزر ہی جانا ہے، پریشان ہرگز نہ ہو۔ اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے اس پاک ذات کے۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کریم آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کریم کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ کچھ چیزیں بہت دیر بعد بھی پلٹ کر واپس آ جاتی ہے، خصوصاً کسی کو دیا ہوا دھوکہ اور بولا ہوا جھوٹ۔ صدقہ دے کر اپنی بیماریوں کو ختم کرو، زکوٰۃ دے کر مال بچاؤ اور دعا سے بلاؤں کے طوفان کو ڈھکیل دو۔ زندگی امتحانوں سے بھری پڑی ہے، ہر روز آپ کا امتحان ہوتا ہے، کبھی آپ پاس ہوتے ہیں، کبھی آپ ناکام ہوتے ہیں، بس اتنا ہی اہم ہے کہ آپ سیکھتے ہیں۔ بے حیا عورتیں اپنے جسم کی نمائش کو بہادری کہتی ہے، جبکہ ایمان والی عورت کی بہادری یہ ہے کہ وہ ہواؤں کا رخ موڑ دیتی ہے، صبر کا گھونٹ پی لیتی ہے لیکن بے حیا نہیں بنتی۔ لڑکیاں اگر بیہودہ لباس پہن رہی ہے تو کسی اور کو نقصان نہیں دے رہی، اپنی ہی جنت خراب کر رہی ہے۔ اپنا کردار اگر سنوارنا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سب چیزیں ساتھ نہیں مل سکتی اور سب سے قیمتی دولت دین کی ہے، اگر یہ مل جائے تو بس شکر کرو۔ کسی کو بھی اپنے سارے راز مت بتاؤ، جو آج تمہارا غمخوار اور درد مند ہے کل تمہارا دشمن بھی بن سکتا ہے۔ قبرستان کی خاموش قبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھا کرو، گناہوں سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ المیہ یہ ہے کہ ہم غلط کام کو غلط تو سمجھتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں۔ بے شک لوگ ہیں اس لیے چھوڑ جاتے ہیں، اللہ رحیم ہے، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ شیر اس فکر میں وقت ضائع نہیں کرتا کہ بھیڑ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے یا کیا کہتی ہے۔ چینی کہاوت ہے، اگر تم سچ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔